الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور دوستوں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ تک ہم لوگوں نے اس سلسلے وار درس قرآن کے اندر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 سے لے کر 26 تک کے مضمون کو سنا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم فرعون کی غلامی سے آزاد ہو کر جب مصر کے حصے سے نکلی اور فلسطین کے حصے تک پہنچی، تو اس درمیان جو کچھ ان کو حکم دیا گیا اس کا ذکر کیا تھا، جو ابھی ہم لوگ ایک بات سن لیں گے، یعنی ایک بار ان آیات کو پڑھ کر اس کا معنی سمجھ لیں گے، اور پھر اس کا ایک پارٹ آپ کو ہم یہ یاد دلا دیں کہ اس کا ایک پارٹ، یعنی اس درس کا ایک پارٹ پچھلے جمعے ہم لوگ سن چکے ہیں، پچھلے جمعے کو، جس میں قرآن کی دوسری جگہ کی آیات سے ان باتوں کو ملا کر بتایا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے جنگ خندق کے حوالے سے کچھ باتوں کو، ایک صحابی نے رسول اللہ کو جو جواب دیا تھا، وہ سب باتیں ہم لوگ سن چکے ہیں، لہٰذا ان باتوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ صرف ہم آپ کو یاد دلا دے رہے ہیں۔ اور جو اس کا وہ پارٹ ہے جو بنی اسرائیل کی تاریخ کا حصہ ہے اور جو آج تک بات چلی، کیونکہ اس میں جو آیت ایک آئے گی، آیت کا ایک حصہ، کہ اس زمین کو، یہ جو فلسطین کی زمین ہے، اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کو یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور یہ بات ان کی اپنی کتابوں میں بھی ہے، اور اس کا علاقہ جو مانا جاتا ہے وہ جو آج فلسطین ہے اور سیریا کا حصہ ہے، جارڈن کا ایک حصہ، جس کو جارڈن جو ریور ہے اس کے پہلے والا حصہ، ٹرانس جارڈن ایریا، اور پھر سعودی عرب کے کچھ حصے کو، جس کو وہ لوگ آج ملا کر گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں اور اپنا نقشہ بناتے ہیں۔ یہ تمام زمین کے حصے کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو لکھ دیا، قرآن میں بھی ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں، لہٰذا وہ کسی اور کے بارے میں کچھ سننے کو تیار نہیں۔ تو ان باتوں کو ہم لوگ آج جو آدھا گھنٹہ کا ٹائم ملا ہے، اس ٹائم میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں جلدی جلدی آگے بڑھیں گی اور کچھ چیزوں پر زور دیا جائے گا۔ ظاہر ہے ہم اپنی سمجھ کے حساب سے ان چیزوں پر زور دیں گے جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں، اور جو چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ ڈھونڈ کر سنتے رہتے ہیں یا ڈھونڈ لیتے ہیں، ان چیزوں پر جلدی سے بات آگے بڑھ جائے گی۔ تو ایک بار ان آیات کو سن لیتے ہیں اور اس کے معنی کو سمجھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس تمہید کے بعد، یہ بنیادی اور شروعاتی بات کے بعد ڈائریکٹلی ہم لوگ جمپ کریں گے ان کی تاریخ پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہ جب اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم، اللہ کی جو نعمت تمہارے اوپر ہے، جو احسانات ہیں، اس کو یاد رکھو۔ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ جب اس نے تمہارے درمیان نبیوں کو مبعوث کیا اور تم کو فرعون کی غلامی سے آزاد کر کے ایک طرح سے بادشاہ بنا دیا۔ وآتاکم ما لم یؤتی احدا من العالمین، اور اس نے تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا والوں میں سے کسی کو کچھ نہ دیا تھا، دنیا کی امامت و سیادت دی تم کو۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم، اس زمین میں داخل ہو جاؤ، اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ، التی كتب اللہ لکم، جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یہی حصہ۔ ولا ترتدوا على ادبارکم، اور پیٹھ مت دکھانا، پھرنا مت اپنی پیٹھوں پر، فتنقلبوا خاسرین، اگر تم ایسا کرو گے تو تم نقصان اٹھانے والے بن کر واپس پلٹو گے، ہاتھ کچھ نہیں لگے گا تمہارے، خالی ہاتھ لوٹو گے۔ قالو، ان کی قوم نے جواب دیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، اس جگہ جہاں تم کہہ رہے ہو کہ اللہ نے وہ زمین لکھ دی ہے، اس جگہ تو پہلے سے ایک جبار قوم آباد ہے۔ وہاں فلسطین کا جو وہ علاقہ تھا، اس میں تین طرح کی قوم، ایک فلسطی جس کا نام پچھلے درس میں بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، فلسطی، ایک کنان کی قوم تھی، اور ایک عمالقہ جس کو انگریزی میں املکائٹس بھی کہتے ہیں، اور کنان تو انگریزی میں کنان کو ہی انگریزی میں بھی کہتے ہیں کنان، فلسطی کو انگریزی میں بھی فلسطی کہتے ہیں۔ تو یہ
3 طرح کی قومیں تھیں، تینوں مشرک قوم تھیں. یہ امالقہ جو ہے جس کو امیلکائٹس کہتے، ان سے ان کی جھڑپ ہوتی رہتی تھی اسرائیلیوں کی اس ایکسوڈس میں. یعنی یہ جو نکلے تھے مصر سے تو راستے میں ان لوگوں نے ان کو چھیڑا بھی تھا. اور ابھی اسی قوم کا ذکر ہے کہ جس سے ان کو لڑنا ہے. تو وہ لہیم شہیم مضبوط قداور لوگ ہوا کرتے تھے. تو یہ بنی اسرائیل جو مسلم قوم تھی، یہ اب تک غلامی کی زندگی بسر کر رہی تھی. غلام قوم مضبوط لوگوں سے لڑنے کو تیار نہیں تھے. اس نے کیا کہا؟ یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ وہاں تو جبار قوم رہتی ہے، لمبی چوڑی لہیم شہیم زوراور. وَإِنَّا لَن نَدْخَلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم لوگ وہاں داخل ہرگز نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائے. وہ جگہ چھوڑے گا تب ہم جائیں گے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، جب لوگ وہ وہاں سے ہٹ جائیں گے، نکل جائیں گے تو ہم لوگ داخل ہو جائیں گے. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے 2 لوگ، ایک یوشع اور دوسرے کالب. یوشع جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں نبی کی حیثیت سے ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا، اور بنی اسرائیل کی جو امامت ہے، نبوت، یہ یوشع کے ہاتھ میں رہے گی. اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا. قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے، یہاں پہ یہ ذکر نہیں ہے ڈائریکٹلی نام کے ساتھ، لیکن احادیث کے حوالے سے ہم لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں. تو 2 لوگ، ایک یوشع اور ایک کالب، ان لوگوں نے کہا، یہ وہ لوگ تھے جو قوم ڈر رہی تھی. اس قوم کے اندر ایسے بہادر لوگ بھی تھے. یخافون اور یخافون کا فرق بھی ہم لوگوں نے سنا تھا کہ اس کو یخافون کہا گیا اور یخافون بھی کہا گیا. انعم اللہ علیہما، ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام تھا، اور وہ انعام یہی تھا کہ غلام قوم کے اندر بہادر آدمی تھا، غلام قوم کے اندر جوٹ آدمی تھا، مضبوط آدمی تھا، جو مروب نہیں ہوا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوتا ہے. تو ان دونوں نے کہا کہ ادخلوا علیہم الباب، دروازے سے ڈائریکٹ داخل ہو جاؤ. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُمْ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اور جب تم داخل ہو جاؤ گے تو تم غالب رہو گے. یعنی اسٹریٹ فارورڈ، سامنے سامنے لڑ جاؤ، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو. مومن کا بھروسہ اللہ پہ. قالوا یا موسیٰ، تو ان کی قوم نے جواب دیا موسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹلی، إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، ہم لوگ وہاں ہرگز نہیں داخل ہوں گے جب تک کہ وہ سب رہ رہے ہیں. ڈری ہوئی قوم. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اور یہ انتہائی احمقانہ جواب ان لوگوں نے دیا کہ آپ جائیے. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب جائے. آپ کا رب، ارے بھائی تمہارا بھی وہی رب ہے، لیکن فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ دونوں جا کر لڑیے، قتال کیجیے. یعنی آپ اور آپ کا رب. ایک مسلم قوم جو غلامی کی زندگی بسر کر کے آئی ہے، اس کا مزاج کیسا برباد ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے نبی کو کہہ رہی ہے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، آپ جائیے اور آپ کا رب جائے. فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ لوگ لڑیے، ہم لوگ تو یہاں بیٹھے رہیں گے. إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے رہیں. قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، اے میرے رب. اب بھائی قوم کا جواب سن کے نبی جواب دے رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اے میرے رب، میرا اپنے اوپر زور چلتا ہے، اسی طرح میرے بھائی ہیں. اب ان لوگوں کو کیا کہیں؟ یعنی یہ جو قوم کا بڑا حصہ ہے، کچھ لوگ تو تھے ہی، کچھ لوگ تو ساتھ تھے، لیکن قوم کا ایک بڑا حصہ وہ یہ کہہ رہا ہے، ہم کیا کہیں؟ فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، لہٰذا ہمارے اور اس فاسق قوم کے درمیان فرق کر دیجئے، جدائی کر دیجئے، ہم ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے ہیں. قال، اللہ تعالیٰ نے کہا، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتَعُونَ فِي الْأَرْضِ، ان پر اب وہ زمین جہاں ان کو کہا جا رہا تھا کہ داخل ہو، اور وہ زمین تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، یعنی تمہاری ہے، وہ that belongs to you، وہ زمین اب ان پر حرام ہو گئی 40 سال تک کے لیے. 40 سال تک یہ زمین میں یتیحون فی الارض، بھٹکتے رہیں. فلا تاسأ علی القوم الفاسقین، اے موسیٰ اس فاسق قوم پر افسوس نہ کرو کہ یہ لوگ کیا کریں گے، کہاں جائیں گے. ان پر افسوس نہ کرو، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ٹھکرا دیا ہے، اب یہ بھیک مانگیں، بیابان میں بھٹکتے پھریں. یہ چیز ہم لوگوں نے، اور اس پہ جو درس تھا وہ ہم لوگوں نے سن لیا.
اب دیکھیے یہاں سے جہاں سے سرا پکڑنا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ 40 سال تک کے لیے یہ زمین ان کو حرام ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ نسل جس نے انکار کیا تھا، کہ جس نے یہ کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جائے، آپ لوگ لڑیے، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ نسل جب مر گئی 40 سال میں، وہ لوگ بوڑھے ہو گئے، ختم ہو گئے، اور ریگستان میں نئی نسل جوان ہوئی، بچے جو جوان ہوئے ان لوگوں کے ذریعے۔ اس بیچ ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور جو یوشع بن نون تھے جن کو انگریزی میں جوشوا کہتے ہیں، یوشع، یہ اللہ کے نبی تھے، ان کی سرکردگی میں اس نئی نسل نے اس قوم سے لڑائی لڑی، عمالقہ سے، عملکائٹ سے، اور پھر فتح حاصل ہوئی اور وہ زمین ان کے ہاتھ آئی۔ رہے، بہت دن تک رہے، جب تک کہ سیدھے رہو گے، جب تک کہ عیاشی میں مبتلا نہیں ہوگے تب تک ٹھیک رہو گے، اور جہاں چوکنا ہونا چھوڑ دو گے، جہاں اٹینشن ختم کرو گے، وہاں سے گرنا شروع ہو جاؤ گے۔ یہ کیسی قوم ہے بنی اسرائیل جس کا ذکر ہم لوگ بار بار قرآن میں سنتے رہتے، ان کی بدتمیزی، ان کا ڈھیٹ پن سنتے رہتے۔ ایسے لوگ کتنے دن سیدھے رہ سکتے تھے؟ لہٰذا ان کے ہاتھ سے حکومت پھر نکل گئی، زمین کا وہ حصہ جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا تھا وہ حصہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی کرم بھومی وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا تھا، انی جاعلک للناس اماما، سورہ بقرہ کی 124ویں آیت میں ہم لوگوں نے سنا تھا۔ یہ درس یاد کریں، اس درس کو جا کے سنیں، انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں امام بنانے والا ہوں، انسانوں کا پیشوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا وَمِن ذُرِّيَّتِي، میرے بال بچے کا کیا ہوگا؟ ہم اگر امام ہیں تو کیا میرا بال بچہ بھی امام رہے گا؟ اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، یعنی تمہاری اولاد میں سے جو لوگ ظالم ہوں گے وہ امامت کے لائق نہیں ہوں گے، اور ان کو وہ پرکس نہیں ملیں گے، وہ انسینٹیو نہیں ملے گا جو امام ہونے کے ناطے تم کو مل رہا ہے، گاڑی، لال بتی، بنگلہ، یہ سب ان کو نہیں ملے گا۔ یعنی جیسے یہ زمین تم کو ملی امامت کی وجہ سے، جو ظالم ہوگا اس کا یہ حق ختم ہو جائے گا، یہ بات یاد رکھیے۔ لہٰذا اگر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے لکھ دیا تو ہم لوگ کیوں لڑیں والی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جو ظالم ہوگا اس کا حق ختم ہو جائے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تو بنو اسماعیل بھی ہیں، اگر بنو اسرائیل ہیں تو بنو اسماعیل بھی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کے ماننے والے ہونے کے ناطے ہم لوگ بھی ان کی آل میں سے ہیں، ہمارا حق بنتا ہے۔ اب یہ لوگ ہار گئے، پھر سے وہی عمالقہ، اور پھر سے وہی فلسطی، اور پھر سے وہی کنانی قوم وہ غالب آ گئی۔ عمالقہ کا تو جو ان لوگوں نے لڑائی میں ہرایا تھا، یہ یعنی یوشع بن نون علیہ السلام کی کمانڈ میں جو عمالقہ کو ان لوگوں نے ہرایا تھا، اور عمالقہ جو ان پر حملہ کرتے تھے، اس کا ذکر تو ابھی اسرائیل کا جو پرائم منسٹر بنجامن نیتنیاہو، اس نے 2023 میں 28 اکتوبر کو جو پریس کانفرنس کی تھی، اس میں یہی کہا تھا، اپنے ملک کے لوگوں کو، اپنی عوام کو یاد دلایا تھا کہ دیکھو عمالقہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہمیں وہ یاد رکھنا چاہیے، اور پھر ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اور پھر جب اس نے 3 اکتوبر 2023 کو اپنی فوج کو خط لکھا، جو لوگ لڑائی میں گئے تھے 7 اکتوبر کے بعد 3 نومبر کو اس نے خط لکھا، اس خط میں بھی اس بات کا ذکر کیا۔ اور یہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے ICJ، جس میں ساؤتھ افریقہ نے کیس کیا تھا اسرائیل پر، اس کا جو فیصلہ آیا، اس فیصلے میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ ان لوگوں نے جینوسائیڈ، یعنی جو بالکل جان ماری تھی ایک ایک بچے بوڑھے سب کی، اس کا یہ آج حوالہ دیتے ہیں۔ وہ اس وقت مسلمان تھے، وہ تاریخ کو انہوں نے بگاڑ دیا، اور اس حوالے سے پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم پھر سے وہی کریں گے۔ یہ خبر بھی چھپی ہے نا،
یہ 12 جنوری کو انڈین ایکسپریس میں چھپی تھی 2024 میں، اور 30 جنوری 2024 میں یہ خبر چھپی تھی آسٹریلین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی ویب سائٹ پہ۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو، یہ تاریخ سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ان کے ہاتھ سے یہ زمین نکل گئی، جب نکل گئی تو پھر دور آتا ہے طالوت و جالوت کا، جو قصہ سنا آپ لوگوں نے، طالوت جن کو سال کہتے ہیں بائبل میں، سال، جالوت اسی قوم کا فرد تھا، گولیت، اس سے لڑائی ہوتی ہے۔ پھر یہ اس وقت جو نبی تھے وہ تھے سیموئل، اس نبی کی کمان میں طالوت کو اللہ تعالیٰ نے ان کا کمانڈر بنایا، وہ کمانڈر ان چیف ہے نبی، اور پھر جو میدان پہ لڑائی لڑی جائے گی اس میدان کی لڑائی کا کمانڈر طالوت بنے، سال۔ طالوت سے جالوت کی جنگ ہوئی، یعنی دونوں فوج کی جنگ ہوئی، اس کے بعد پھر جالوت مارا گیا داؤد علیہ السلام کے ذریعے، اس فوج میں داؤد علیہ السلام بھی تھے جو اللہ کے نبی تھے۔ سال کے بعد یعنی طالوت کے بعد داؤد علیہ السلام نبی ہیں، سیموئل نبی کے بعد، اور ساؤل کے بعد حکومت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں آتی، داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں حکومت آتی ہے، اور سلیمان علیہ السلام کی موت کے بعد لڑائی ہو جاتی آپس میں لڑائی ہونے کی وجہ سے ان کی جو حکومت تھی، وہ جو حکومت حاصل ہوئی تھی، وہ حکومت 2 ٹکڑے میں بٹ جاتی۔ ایک حکومت کا نام ہی اسرائیل ہے، اس وقت بھی آئرن ایج اور برونز ایج کی بات ہو رہی ہے، اس وقت بھی اس حکومت کا نام ان لوگوں نے اسرائیل رکھا، اور اس کی کیپٹل تھی سماریہ۔ اور جو دوسری حکومت ٹوٹ کے بنی اس کا نام تھا یہودا، اور اس کی کیپٹل تھی جیروسلم، القدس۔ پھر اسرائیل پر حملہ ہوتا ہے، کہاں سے؟ اسیرینز، ہسٹری میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، میسوپوٹامیا کی طرف سے اسیرینز کا حملہ ہوتا ہے، اور وہ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، اسرائیل ختم، غلام بنا کر لے جاتے ہیں میسوپوٹامیانز۔ کچھ بچے کھچے لوگ بھاگ کر یہودا ریاست میں جاتے ہیں، بھائی اپنا ہی بھائی ہے، ہم بھی یہودی وہ بھی یہودی۔ لگ بھگ 200 سال کے بعد یہودا پر بھی حملہ ہوتا ہے، اس بیچ میں میسوپوٹامیا بھی ختم، میسوپوٹامیا پر بیبیلون کا حملہ ہوتا ہے، بیبیلون یاد آ رہا ہے نا ہسٹری میں، بیبیلونینز کا حملہ ہوتا ہے جو میسوپوٹامیا کو ختم کر دیتے ہیں، اور پھر اب بیبیلونینز وہ یہودا پر حملہ کرتے ہیں اور اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں، اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، وہ بھی غلام بنا کر لے جاتے ہیں ایران۔ بیبیلون اور میسوپوٹامیا کا کون سا علاقہ ہے پرانا؟ ایران عراق کا علاقہ، وہیں لے جاتے ہیں، بہت سال غلامی میں بسر ہوتا ہے، پھر وہاں سے واپس آتے ہیں یہ لوگ، ٹائم گزرتا ہے تو کچھ موقع ملتا ہے، واپس آتے ہیں، پھر سے یہ اپنی زمین میں آباد ہوتے ہیں۔ اب اس زمین پہ آباد تو ہوتے ہیں، حکومت ٹھیک سے نہیں قائم ہو پاتی، نام نہاد حکومت قائم ہوتی ہے، لیکن اب رومنز کا قبضہ ہے، رومنز، اور یہ رومنز اس وقت تک بت پرست تھے، یونانی دیوی دیوتاؤں کو مانتے تھے، رہ رہے ہیں یہ لوگ۔ یہ رومنز پھر عیسائی ہو جاتے ہیں، اب جب عیسائی ہو گئے تو یہودیوں سے تو 36 کا آنکڑا، یہودی تو عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھانے کے دعوے دار ہیں اور کذاب مانتے ہیں، تو عیسائیوں سے تو ان کا بالکل جنم کا پیر ہے، ابھی بھی ہے، ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں کیونکہ ہماری نظر اتنی دور ہی نہیں جاتی، ہماری نظر بس اپنے پیر تک رہتی ہے، یعنی ہم مسلمانوں کی نظر اتنی کم ہو گئی ہے کہ اب ہم صرف اپنے پیر تک ہی دیکھ پاتے ہیں۔ خیر، تو وہ حملہ کرتے ہیں رومنز، ٹائٹس کمانڈر جو تھا وہ حملہ کرتا ہے، پھر سے اس علاقے پر، یہودیوں کا علاقہ ہے، حملہ کرتا ہے، پھر سے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے، یہ تتر بتر ہو جاتے ہیں، ان کو جگہ نہیں ملتی دنیا میں کہیں پر رہنے کی، ہر جگہ پھیل جاتے ہیں۔ وہ زمین اب عیسائیوں کے قبضے میں آ گئی، وہ زمین عیسائیوں کے قبضے میں رہی اور پھر حضرت عمر کے زمانے میں مسلمانوں کے ہاتھوں آئی۔ عیسائیوں نے یہودیوں کا وہاں داخلہ ممنوع قرار دیا تھا، حضرت عمر کے زمانے سے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہی، مسلمانوں نے یہودیوں کا داخلہ
کھولا. اوکے آپ آ سکتے ہیں, بٹ یو کین ناٹ بائی اے پراپرٹی ہیئر. آپ یہاں جائیداد نہیں خرید سکتے, آپ یہاں مستقل رہائش نہیں اختیار کر سکتے ہیں. آپ آئیے اپنے عبادت خانے میں گھومیے پھریے روئیے عبادت کیجیے اور جائیے. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ مسلمان بھی کمزور پڑ گئے. اور جب مسلمان کمزور پڑے تو کروسیڈرز عیسائی انہوں نے حملہ کیا اور یروشلم پر اور فلسطین کو اس علاقے پر قبضہ کر لیا. یہ لگ بھگ 1099 وغیرہ کی بات ہے, 1099 عیسوی. اور اس کے بعد پھر آپ تو نام جانتے ہیں صلاح الدین ایوبی کا. 1187 عیسوی کے قریب صلاح الدین ایوبی واپس اس علاقے کو مسلمانوں کے ہاتھ میں لے لیتا ہے, عیسائیوں کو ہرا کر. اور اس زمانے سے یہ علاقہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھا. یہ ہو گئی موٹی موٹی تاریخ. مسلمانوں کے ہاں جو الگ الگ خلافتیں آئیں, بنو امیہ کی, خلفائے راشدین کی, بنو امیہ کی, پھر عباسیوں کی, پھر چھوٹی چھوٹی مملوک حکومتیں, فاطمیوں کی حکومتیں, اور پھر یہ عثمانیوں کی. اس زمانے تک یہ علاقہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھا. لیکن یہ جو عثمانی حکومت ہے, عثمانی حکومت کے وقت میں یہ علاقہ ختم ہو گیا. اس کی کہانی جو ابھی تھوڑا ریسنٹ کی ہے اس کو اچھے سے سمجھیے. اس سے بہت ساری باتیں اور بھی جڑی ہوئی ہیں, وہ بھی سمجھ میں آئیں گی. عثمانی حکومت لگ بھگ 500-600 سال تک حکومت کی اس نے. عثمانی خلافت جس کو کہا جاتا ہے, خلافت نام نہاد مسلمانوں کی حکومت. تو یہ عرب نہیں تھے. عباسی تو عرب تھے, بنو امیہ عرب تھے, لیکن یہ عرب نہیں تھے. یہ وہی منگولینز نسل کے تھے, ترک. چنگیز خان کی اولاد میں سے یہ ترک. اور ان کی حکومت عرب پر بھی تھی. مکہ مدینہ حجاز کا علاقہ, حجاز کے علاقے میں مکہ مدینہ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے بنو ہاشم کے ایک خاندان کو عباسی حکومت کے دور میں ذمہ داری دے دی گئی تھی. عباسی بھی بنو ہاشم سے تھے, قریش سے تھے, رسول کے چچا کے بچوں میں سے تھے, لیکن یہ حضرت علی کی اولاد میں سے نہیں تھے. اور حضرت علی کی اولاد حضرت فاطمہ کی اولاد جو تھی اس کو خوش کرنے کے لیے ان لوگوں نے مکہ مدینہ کا علاقہ ان میں سے ایک خاندان کے حوالے کر دیا تھا. وہ منصب شریف مکہ, شریف حجاز کا منصب کہلاتا تھا. اس پر اس خاندان کے لوگ رہتے تھے. انگریزوں نے کیا کیا؟ انگریزوں نے عرب لوگوں کو کہا کہ تم ترکوں, یعنی عثمانی حکومت کے دور میں, کہ تم ترکوں کے غلام رہو گے. عرب, غیر عرب کا غلام, اجمیوں کا غلام. عرب کی ناک پھڑکی. صحیح بات ہے, ہم کیسے غلام ہو سکتے ہیں؟ لہذا ایک عرب ریوولٹ ہوا عثمانی خلافت کے خلاف 1916 میں. آ جائیے اب 1916 میں عرب ریوولٹ ہوتا ہے, جس کے نتیجے میں مکہ اور مدینہ کا جو علاقہ حجاز جس کو کہتے ہیں, وہ علاقہ ترکوں کے ہاتھ سے, یعنی عثمانی حکومت کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اور جو شریف جو تھا وہاں کا, جو ہیڈ تھا, جو ذمہ دار تھا, جو حاکم تھا, حسین اس کا نام تھا, کیونکہ وہ رسول کے خاندان سے تھا. حسین بن علی اس کا نام تھا, یعنی وہ صاحب ان کا نام تھا. وہ اس علاقے کے حاکم بن جاتے ہیں انگریزوں کی مدد سے. اس میں ایک بہت مشہور نام آتا ہے نا, تھامس ایڈورڈ لارنس کا, ٹی لارنس, جو ایک برٹش آرمی آفیسر تھا, ایک ڈپلومیٹ بھی تھا, رائٹر بھی تھا. اس پر فلم بھی بنی ہے, لارنس آف عربیہ 1962 میں ہالی ووڈ میں. اس کا کام بہت خطرناک تھا. وہ عربوں کو اکساتا تھا ترکوں کے خلاف, عربوں کو ایک کرنے میں. اس کا مطلب عربوں کے حساب سے تو بہت بڑا لیڈر تھا ان کا, عربوں کا لیڈر تھا بہت بڑا وہ برٹش آفیسر. اور اسی وقت برٹین جو ایک بڑی طاقت تھی نا اس وقت, آدھی دنیا پر برٹین کا راج تھا. فرسٹ ورلڈ وار کے بادل منڈرا رہے تھے. 1914 سے 1918 تک فرسٹ ورلڈ وار ہوئی ہے. 1916 میں یہ سب کچھ ہوا ہے. تو فرسٹ ورلڈ وار کے دوران یہ سب کچھ ہوا. فرسٹ ورلڈ وار میں دو طرف خیمہ تھا. ایک طرف برٹین, فرانس اور رشیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس بھی بعد میں شامل ہوا تھا, اور ایک طرف جرمنی, عثمانی خلافت, آسٹریا اور ہنگری.
इन दोनों के बीच लड़ाई हो रही थी। मिडिल ईस्ट, यूरोप में, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में लड़ाई चल रही थी। जाहिर है अंग्रेज उस्मानी खिलाफत को खत्म करना चाहते थे। अरब तो उनके हाथ से निकाल दिया उन्होंने, अरब के उस हिस्से को जिसको हम लोग हिजाज कहते हैं, मक्का मदीना का हिस्सा। दूसरा हिस्सा जो था जिसको नजद कहते हैं या नजद कहते हैं, उस हिस्से में अब्दुल अजीज साहब, अब्दुल अजीज इब्न सऊद, उनकी हुकूमत थी। बाद में अब्दुल अजीज इब्न सऊद साहब ने हिजाज पर भी हमला कर लिया था और फिर सबको मिला के कहा कि अब ये पूरा अरब मेरा है, लिहाजा मेरे नाम से जाना जाएगा, सऊदी अरब। 1932 में सऊदी अरब बना है। इस तरह से ये जो थे शरीफ साहब हुसैन बिन अली, इनको ब्रिटेन की तरफ से ये ऑफर दिया गया था कि तुम मदद करो तुर्कों के खिलाफ तो हम तुमको यहां का हाकिम बना देंगे। और ब्रिटेन और फ्रांस में खुफिया समझौता हो गया था कि जब खिलाफत उस्मानिया खत्म होगी तो हम लोग कौन सा हिस्सा आपस में बांटेंगे। इस खुफिया समझौते को भी नाम दिया गया है क्योंकि दोनों तरफ के जो डिप्लोमेट्स थे, दो खास, उनके नाम से ये एग्रीमेंट जाना जाता है, साइकस और पिकट एग्रीमेंट, साइकस एंड पिकट एग्रीमेंट, जिसमें ब्रिटिश और फ्रेंच डिप्लोमेट्स ने यह तय किया था, दोनों हुकूमतों ने, कि जब खिलाफत उस्मानिया हारेगी तो कौन हिस्सा ब्रिटेन लेगा, कौन हिस्सा फ्रांस लेगा। और उस वक्त विंस्टन चर्चिल, जो बाद में ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त और बाद में भी एक बार, वो उस वक्त बड़ा पावरफुल था। वो पावर क्या था उसके पास? ब्रिटेन की जो कॉलोनीज थी, इंडिया विंडिया सब, उस पर उसका सेक्रेटरी वही था, उसका मंत्री वही था। तो उसने काहिरा में, इजिप्ट में काहिरा कॉन्फ्रेंस की 1921 की, कायरो कॉन्फ्रेंस 1921, उसमें उसने सब लोगों को बुलाया और कहा कि आप मदद कीजिए। ये तो हो गया, अरब रिवॉल्ट हो गया, हिजाज निकल गया अरब तुर्कों के हाथ से। अब हम लोग जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गई, उसमें तुर्की हार गया, जर्मनी हार गया, अब हम लोग हिस्सा पैना करते हैं, बांट बटोवल करते हैं। इसमें देखिए, चूंकि है तो आबादी मुसलमानों की और अरबों की, लिहाजा इराक का जो हिस्सा है वो ब्रिटेन के पास आएगा। और चूंकि इराक में 1920 में इराकी रेवोल्यूशन हो रहा था, जिस वक्त वहां के शिया उलमा ने ब्रिटेन के खिलाफ लोगों को लड़ने के लिए कहा था और तंबाकू की खेती वगैरह के खिलाफ फतवा दिया था, तो वो ब्रिटेन के लिए नाक में दम बना हुआ था। वहां पर हुसैन बिन अली साहब के एक बेटा फैसल को राजा बना दिया गया, वहां से वो राजा बन गया इराक का। दूसरा बेटा अब्दुल्ला, उसको ट्रांस जॉर्डन इलाका जो आज जॉर्डन है, उर्दुन, अभी अब्दुल्ला, किंग अब्दुल्ला, वो अब्दुल्ला, ये वाला नहीं, ये तो अभी उतना बड़ा नहीं है, इसी के उसके बेटे को और इसके खानदान के बुजुर्ग को वहां का राजा बना दिया गया। यहां से वो राजा बन गए, वहां से वो राजा बन गए। इधर अब्दुल अजीज बिन सऊद पूरे राजा बन गए और जो हुसैन बिन अली साहब थे वो कुछ दिन खलीफा भी बनकर 1924 तक में खत्म हो गए। अब वहां से उनकी हुकूमत खत्म हो गई 1924-25 में। 1932 में सऊदी अरब का ऐलान हो गया और उनका एक बेटा जॉर्डन का राजा बन गया, एक बेटा इराक का राजा बन गया। और फिलिस्तीन भी इंग्लैंड के हाथ में रहा और लेबनान और सीरिया फ्रांस के हाथ में चला गया। यही सब उन लोगों ने किया था। इसमें इनका क्या हाल है यहूदियों का? यहूदियों ने एक तंजीम बनाई थी, ज़ायोनिस्ट मूवमेंट, 1896-97 में, जैसे इधर कांग्रेस पार्टी जिसे वो बनी थी। थियोडोर हर्टजल, उसने तंजीम कायम की थी, सारे यहूदी इसको सपोर्ट करते थे। इन लोगों ने ब्रिटेन की हुकूमत को पैसा दिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और ये लिखवाया था कि तुम जब जीतोगे तो वो जमीन हमको दोगे। इसका ऐलान भी किया था ब्रिटेन की हुकूमत की तरफ से। आर्थर जेम्स बाल्फोर, जिसको बाल्फोर डिक्लेरेशन कहते हैं, 1917 में, जो ब्रिटेन का वजीर खारजा था, फॉरेन मिनिस्टर, उसने इसको डिक्लेयर कर दिया था, ओके जब ऐसा होगा तो हम लोग ये करेंगे। अब हो गया भाई, तो ब्रिटिश मैंडेट के तहत आ गई फिलिस्तीन की जमीन शुरू से,
برٹین نے وہاں یہودیوں کو بسانا شروع کیا، ان کو رہنے کی اجازت دی، زمین خریدنے کی اجازت دی۔ 1921-22 سے یہ سلسلہ شروع ہوا، ہوتے 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 1947 آتا ہے، 48 آتا ہے۔ 1947 میں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار ہو گئی، وہ بھی ختم ہو گیا۔ لیگ آف نیشنز کے بعد یونائٹڈ نیشن بن گیا۔ یونائٹڈ نیشن نے برٹین کو کہا کہ ٹھیک ہے اب وہاں ایسا کرو کہ 2 اسٹیٹ قائم کر دو، ایک یہودیوں کے لیے، ایک فلسطینیوں کے لیے۔ یہودیوں نے تو بہت سی زمین لے لی، فلسطینیوں کے ہاتھ میں وہی علاقہ بچا تھا جس کو آج کہتے ہیں غزہ اور ویسٹ بینک، مشرقی کنارہ۔ فلسطینیوں نے اور عربوں نے اس کو ٹھکرا دیا، بولے نہیں میرا ہے تو پورا میرا ہے، اور یہودیوں نے مان لیا، لیکن ہاں جو ہمارے ہاتھ آیا ہم اس کو مان لیتے ہیں اور ایک حکومت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ 1948 مئی انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب ہم ایک آزاد خود مختار حکومت ہیں، ریاست ہے، اور ہمارا نام اسرائیل ہے۔ عربوں نے لڑائی لڑی، حملہ کر دیا، ایسا کیسے ہوگا، اور حملہ کر دیا اور پٹا گئے۔ عربوں نے حملہ کیا اور پٹا گئے، لاکھوں فلسطینی بے گھر ہوئے، مارے گئے، جس کو نقبہ کہتے ہیں، نقبہ، یہ کہانی بھی ہم لوگ پہلے سن چکے ہیں۔ لاکھوں فلسطینی بے گھر ہوئے اور مارے گئے، شہر کے شہر برباد ہوئے۔ جو بچا کھچا حصہ تھا اس پر بھی یہودیوں کا قبضہ ہو گیا، اسرائیل کا قبضہ ہو گیا وہ۔ پھر عربوں نے ہمت نہیں ہاری، 1967 میں پھر سے لڑائی کی، اور اس لڑائی میں بچا کھچا حصہ اور یہ ویسٹ بینک کا علاقہ، یہ یروشلم جو تھا، یہ بھی یہودیوں کے ہاتھ چلا گیا۔ لبنان کا حصہ، سیریا کا حصہ، مصر کا حصہ، جارڈن کا حصہ یہودیوں نے قبضہ کر لی۔ پھر بات چیت کی گئی، امریکہ آئے بیچ میں، امریکہ صاحب آئے بیچ میں، انہوں نے کہا کہ اچھا جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آپ لوگ دوستی کر لیجیے۔ دوستی کر لی گئی۔ دوستی کرنے کے نتیجے میں مصر کا حصہ جو زیادہ بڑھ چڑھ کے دوستی کیا، اچھے سے گلے لگایا انور سادات نے، تو اس کو دے دیا گیا حصہ، یہی والا حصہ جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی تھی، ماؤنٹ سینائی کا حصہ، کہ ٹھیک ہے یہ آپ کا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ حصہ چھوٹ گیا، لیکن القدس کا حصہ، یروشلم کا حصہ نہیں چھوٹا۔ صرف مسجد کی تولیت، جو مسجد اقصی ہے، اس کا جو پرانگن ہے، اس کا جو پریمائسز، اس کی ذمہ داری اردن کی حکومت کو دی گئی کہ آپ ہی یہاں جھاڑو پوچھا کیجئے گا، اذان نماز کروائیے گا۔ اس کے پہلے وہاں سونے کا پتھر لگا کے گنبد پر ڈال دیا گیا تھا اردن کے راجا نے، وہ سب سونا اسرائیل کے پاس، اس کی ہاتھ میں چلا گیا، 62 ٹن کے قریب کہا جاتا ہے۔ I may be wrong in this۔ اور لبنان کا حصہ اور سیریا کا حصہ آج تک اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ یہ ہے ان کی تاریخ اور ہماری تاریخ، their history and our history۔ یہ ٹرمپ صاحب آئے، ٹرمپ صاحب نے پچھلے دور حکومت میں اپنے اسرائیل کی جو کیپٹل سٹی تھی تل اویو، اس کو کہا کہ اب ہم اس کو کیپٹل نہیں مانتے اسرائیل کا، ہم یروشلم کو، القدس شہر کو جہاں مسجد اقصی ہے، اس کو اسرائیل کا کیپٹل مانتے ہیں، اور اپنی ایمبیسی کو وہاں سے اٹھا کے وہاں ڈلوا دیا۔ فلسطین چونکہ وہ ایک کمزور علاقہ اور لوگ ہیں، ان کی مدد کی جاتی ہے، مدد کو روک دیا اس نے، ان کے جو آفیسز تھے بند کروا دیا۔ اس کے بعد یہ 2023 کا واقعہ ہوا، لڑائی چلی جو اب تک چل رہی ہے، سیز فائر کھیل چل رہا ہے۔ آپ کی طرف سے سیز فائر ہونا چاہیے، ان کا جب دل چاہے وہ مارتے رہیں، کبھی توپ مار دیں، کبھی ٹینک مار دیں، کبھی گولی مار دیں، کبھی کھانا روک دیں، کبھی دوا روک دیں، آپ کو چوں تک نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ نے چوں کی تو پھر سیز فائر کا آپ نے کیا کیا، ہندی میں النگھن کیا، النگھن کیا آپ نے، پھر تو وہ چڑھ کے مارے گا۔ پھر اب جب ٹرمپ صاحب آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اب تو زمین ہی خالی کرنی ہے سب کو، اب جارڈن فلسطینیوں کو اپنے ہاں بسائے اور مصر فلسطینیوں کو اپنے ہاں بسائے۔ جارڈن کا راجہ وہی حسین بن علی کے خاندان کا بچہ دوڑا گیا ٹرمپ سے ملنے،
2000 بچے کو ہم لوگ اپنے ہاں علاج کے لیے لے لیتے ہیں. اعلان کیا. ٹرمپ بہت خوش ہوا, بولا چلو شروعات ہو گئی ہے, ان کو لینا ہے سب کو. اس نے بعد میں کہا کہ یہ ان کو لینا, ہم لوگ بات ہو چکی. سیسی سے بھی, یہ وہ جو ایجپٹ کا ہے حاکم تاناشاہ, اس نے بھی یہی سب بات کی. لیکن ٹرمپ صاحب رک نہیں رہے ہیں, پورے دنیا کو آرڈر پر آرڈر دیے ہوئے ہیں کہ دیکھو ہم اس جگہ کو اپنے ہاتھ میں لینے والے ہیں, اور وہاں ہوٹل بنائیں گے, ریسورٹ بنائیں گے, مڈل ایسٹ کا بالکل زبردست علاقہ بنے گا, وہ لوگ آئیں گے ٹورسٹ, بہت اچھا علاقہ ہے غزہ کا. یہ ہے کہانی جو آج تک کی ہے, آج تک کی. کیسے عراق, کیسے جارڈن, کیسے مصر, کیسے عثمانی حکومت, کیسے سعودی عرب, کیسے فلسطین, کس کا کیا رول رہا اور کس نے کیا کیا. ہم لوگ کیا کرتے رہے, ہم لوگ کیا کرتے رہے, کیا کرتے رہے ہم لوگ. اس پورے کھیل میں ہمارا کہاں رول ہے؟ لائک دا پپٹس, کٹ پتلیوں کی طرح. اس نے اٹھا دیا, اس نے گرا دیا, اس نے بٹھا دیا, اس نے کھڑا کر دیا. یہ ہمارے ساتھ ہوتا رہا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے پیغام کو دل و جان سے قبول نہیں کیا. غلط معنی اور مفہوم کے ساتھ آدھا ادھورا لے کر ہم دوڑتے رہے اور اپنی دینداری پر فخر کرتے رہے. اور یہ سب کچھ ہمارے ہی ساتھ تو ہوا, اسی بیت المقدس کے ساتھ ہوا, اسی مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہوا. مسجد اقصیٰ کا حوالہ معراج میں سنتے ہیں, تو کیا جگہ امپورٹنٹ نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج میں گئے, آسمان پر جنت و جہنم کی سیر کی. کہاں سے گئے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. مسجد حرام کے 100 کلومیٹر دور ناچ گانا ہو رہا ہے, اور مسجد اقصیٰ کے اندر یہودی جو ہے ناچ گانا کر رہے ہیں. اور ہم معراج کا قصہ اور واقعہ سن رہے ہیں. نماز فرض ہوئی, ہم نماز پڑھ رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.